السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے سنائی ہے رخسانہ نے۔ رخسانہ کا تعلق لاہور کے ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پر سرکاری کوارٹروں میں لوگ رہتے ہیں، کیونکہ رخسانہ کا باپ ایک سرکاری ملازم تھا، اور رخسانہ کے چچا کا جو گھر ہے وہ ایک کوارٹر چھوڑ کے دوسرا کوارٹر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رخسانہ کی جو چچی تھی وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی، تو ایک کوارٹر ان کو ملا ہوا تھا۔ دوستو، اس کہانی کو سنانے سے پہلے جو مجھے رخسانہ نے سنائی، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مقابلے بازی ہے، یہ جو لاگت بازی ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن کھیل میں تو ٹھیک رہتا ہے، لیکن زندگی کوئی کھیل نہیں ہے، اور جو لوگ زندگی کو کھیل سمجھتے ہیں تو کمپٹیشن کرتے ہیں، وہ بڑا ظلم اور بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ تو کھیل میں مقابلہ بہت اچھا ہوتا ہے، کمپٹیشن بہت اچھا ہوتا ہے، جیتنا ہارنا، لیکن زندگی میں کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے لمحات کا یا واقعات کا یا منزلوں کا تعین نہیں کرنا چاہیے۔ رخسانہ کہتی ہے جی کہ میری والدہ کے اندر ہمیشہ سے ایک عادت رہی کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ کہتی تھی کہ دیکھو، فلاں کی بیٹی نے اتنے اچھے نمبر لیے، فلاں کے بیٹے نے اتنے اچھے نمبر لیے۔ کہتی ہے میرا ایک بھائی مجھ سے چھوٹا اور ایک میں، اور اتفاق سے میرے چچا کی ایک بیٹا بڑا تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ میری والدہ اور میری چچی کے درمیان بڑی اچھی دوستی تھی، لیکن کہتی میں ہمیشہ نوٹ کرتی تھی کہ میری والدہ میری چچی سے بہت اچھے طریقے سے ملتی ضرور ہیں، لیکن حرص کرتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں، پنجابی جی کہتے ہیں بردل آندی ہیں۔ رخسانہ کہتی ہے اگر چچی نے پردے لیے ہیں جالی والے تو اماں نے بھی جالی والے پردے لے آنے ہیں، اور یہ بتانا ہے کہ یہ مہنگے والے ہیں، اور یہ زیادہ استعمال بھی نہیں ہوئے، حالانکہ لنڈے کے ہوتے تھے۔ اور بھائی نے جو ڈگری کرنی ہے، جو نمبر لینے ہیں، وہ انہوں نے کہنا جی کہ دیکھ لے اپنے چچا کے بیٹے کو، اس سے زیادہ نمبر آنے چاہیے۔ مطلب امی ہمیشہ مقابلہ کرتی تھی، اور جب ہم اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ امی آپ مقابلے میں کیوں پڑ جاتی ہیں، تو امی کہتی تھی نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ تو امی مانتی بھی نہیں تھی، لیکن ان کو یہ عادت تھی چچی کو ہرانے کی۔ چچی جو کام کرتی تھی امی وہ کام ضرور کرتی تھی۔ کہتی میری جو کزن تھی، چچا کی بیٹی، اس کی شادی ہوگی دبئی میں، اور اس کی خالہ کا بیٹا تھا، اور وہ دبئی میں سیٹل تھا۔ تو اب امی گئیں، شادی اٹینڈ کی، ہم سارے گئے۔ اب کہتی کہ مجھے پتا تھا کہ اب امی نے کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ میرے لیے بھی ڈھونڈنا ہے کہ جو باہر کے ملک میں سیٹل ہوگا، کیونکہ وہ چلی گئی چچا کی بیٹی، وہ شادی شدہ ہوئی، کچھ عرصے بعد دبئی چلی گئی۔ کہتی انہیں دنوں ابا کے آفس میں ایک صاحب تھے، ان کا بیٹا تھا رضا اس کا نام تھا، اور وہ دن میں جاب کرتا تھا، وہ ایک کلرک تھا دن میں، اور لیکن وہ صبح مطلب جاب شروع ہونے سے پہلے وہ منڈی جایا کرتا تھا، اور وہاں کو فروٹ کا کام کرتا تھا، تو اس کی آمدنی بڑی اچھی تھی۔ ابا جی نے اس کے بارے میں پرٹیکولر سارے آ کے امی کو ہی بتائے، میں نے بھی سنے، لیکن ابا نے کہا کہ بیٹا تم دیکھ لو، ہم تمہاری شادی یہاں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ابا جی سے کہا جیسے آپ چاہیں ویسے میں کروں گی، لیکن میری امی بیچ میں آ گئی، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ رخسانہ کی شادی ہم کریں پاکستان سے باہر، ذرا جہاز کی سیر کر لے گی، ملک دیکھ لے گی، بڑا اچھا لگے گا۔ جب یہ آیا کرے گی تو ہم اس کو ریسیو کرنے جائیں گے، جب یہ جایا کرے گی تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے جائیں گے، تو بڑا اچھا لگے گا۔ کہتی میں نے امی سے کہا بھی، میں نے کہا امی کیونکہ چچا کی بیٹی چلی گئی ہے دبئی، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بے وقوفوں سے مقابلہ کروں گی، یہ تو پہلے سے میرے دل میں خواہش تھی کہ میری بیٹی بیاہ کر جائے کسی باہر کے ملک میں اور وہاں رہے۔ کہتی افتخار بھی مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا پردیس کیا ہوتا ہے،
نہ ہی میری کوئی ایسی سہیلیاں تھیں جن کے والدین کو پردیس ہوں یا کوئی کزن ہو. کہتی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ میں نے بیچلر کر لیا ہے یا ماسٹرز کے دوران یا ماسٹرز کمپلیٹ ہوتے ہی میری امی ابا نے میری شادی تو کرنی ہے. وعلیکم السلام، کی حال ہے؟ لے اچھا 25 دسمبر تے کپڑے تے رمضان چ روزے رکھ رہے ہیں. اچھا تاڑے روزے بھی نے. میں میری جان ہاں شروع میرے کو اس لیے نہیں گئے، کل میں انشاءاللہ تینوں ہیں. اچھا ہاں ہمارے کرسچن بھائیوں کے بھی روزے ساتھ ساتھ ہیں جی، یاد آ گیا. اچھا جی، اب رخسانہ کہتی ہے میری والدہ اس بات پہ ڈٹ گئی کہ میں نے اس کی باہر شادی کرنی ہے. دوستو میرے بھائی آئے تھے یہ 2 کراچی سے، یہ مل گئے، مجھے ویڈیو روکنا پڑا. اچھا جی، اب رخسانہ کہتی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے باہر کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. کہتی ہے کہ جی ہمارے ابا کے ایک تایا زاد بھائی کے بیٹے اور ان کا بیٹا سعودی عرب میں تھا. کہتی عمر میں مجھ سے تقریباً 8 سال بڑا تھا اور طیب اس کا نام تھا. اور طیب جو ہے وہ بارعیش اور بڑا 5 وقت نمازی اور ویل ریپیوٹیڈ لڑکا تھا اور سوکھا سا تھا. اور اس نے اپنے ماں والدین کو عمرہ بھی کروایا تھا. لیکن کہتی پتہ نہیں کیوں میں جب بھی طیب کو کبھی کسی شادی میں ملاقات ہوتی تھی وہ نظریں جھکا لیا کرتا تھا، شکل کسی لڑکی کی نہیں دیکھتا تھا. تو کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے سڑیل سا لگتا تھا وہ شخص. کہتی یہ میں آپ کو دل کی بات بتا رہی ہوں. کہتی ابا امی نے کہا جی طیب کے والدین سے بات کریں. اب وہ امی نے ادھر ادھر سے کہلوا کے اس طرح سے ارینج کیا کہ جیسے طیب کے گھر والوں نے رشتہ بھیجا میرے لیے. کہتی طیب کا رشتہ آ گیا میرے لیے اور کہتی اللہ کا شکر افتخار بھائی میں شکل صورت بہترین، اور میں نے انگریزی میں ماسٹرز کر رہی تھی اور کمپلیٹ ہونے لگا تھا. کہتی پتہ نہیں کیوں میں نے آخری وقت اپنی امی سے کہا کہ امی اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں کسی باہر کے ملک چلی جاؤں تو یہ ماسٹرز کی ڈگری کافی ہے میرے باہر جانے کے لیے، میں آپ کو بھی لے جاؤں گی. میں کہا نہیں بے وقوف ہے، میں تو لڑکا اچھا ہے، ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں. السلام علیکم. بہترین کماتا ہے اور تجھے پتہ ہے اس کی 10,000 ریال تنخواہ ہے وہاں. کہتی خیر مجھے ان چیزوں کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ حرص اور لالچ اور مقابلے بازی اچھی چیز نہیں ہوتی، اور میری اماں وہی کر رہی ہیں. وعلیکم السلام حضور کیسے ہیں؟ کہتی الٹیمیٹلی کہتی میں چپ ہو گئی. میری شادی طیب سے کر دی گئی، رخسانہ کی شادی طیب سے ہو گئی. وہ کہتی ہے کہ جی 1-1.5 مہینہ میں پاکستان میں طیب میرے ساتھ رہا ہے. کہتی مجھے پہلے دن سے اندازہ ہو گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے اور خڑوس قسم کا انسان ہے اور سڑیل آدمی بالکل وہ ثابت ہوا. ہر بات میں مسکرا کے بات کرتا تھا اور میرے سے ایسے تیور بدل کے یوں کر کے نا تم گھر چلو تو میں بتاتا ہوں، میں کھانا نہیں کھانا، اس طرح کی وہ کہتا. وہ جو ہوتا نہیں ہونٹوں کو دبا کے دانتوں کو پیس کے بات کرنا، وہ کہتی اس طرح کی وہ گفتگو کرتا تھا. کہتی 20 دن تک تو میں یہ سمجھتی رہی کہ یہ کنجوس آدمی ہے. کہتی افتخار میں 20 دن کے بعد مجھے سمجھ آیا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور 10,000 ریال والی کہانی مجھے چھوٹی نظر آنے لگی. خیر کہتی میں خاموش ہو گئی اور طیب صاحب چلے گئے. جاتے وہ مجھے قطغنے لگا کے گئے تھے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، فون نہیں سننا. 36,000 کہتی انہوں نے میرے پہ جو پابندیاں لگائیں میں نے ساری قبول کی. اور امی بڑی خوش تھی. امی نے تیسرے چوتھے دن آنا، کبھی پھل لے کے آ رہی ہیں، کبھی مٹھائی لے کے آ رہی ہیں، کبھی بھلے لے کر آ رہی ہیں. امی پھولے نہیں سما رہی تھی کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ایک سعودیہ میں رہنے والے شخص سے ہو گئی تھی. کہتی جی کہ افتخار بھائی تقریباً 2-3 ماہ کے بعد طیب نے ڈاکومنٹس بھیجے ہیں، میرا ویزا ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے چھٹی نہیں ملی، آپ لوگ اس کو فلائٹ میں بٹھا دیں. کہتی میری اماں چھلانگے ماریں.
جیسے ویزا آیا انہوں نے جا کے چچی کو بتایا ماشاءاللہ رخسانہ کا ویزا آ گیا، رخسانہ جا رہی ہے، طیب ایسے کر رہا ہے، طیب ایسے کر رہا ہے، ساری ان کو رپورٹنگ کرنی انہوں نے۔ اور امی نے اسپیشلی گاڑی کرائے پہ کروائی کہ چچی کو لازمی لے کے جانا ہے، اور چچی اور چچا کو بٹھا کر لے کر گئیں، مجھے رخصت کیا۔ کہتی میں ایئرپورٹ سے بیٹھی اور میں کہتی وہ تھی سعودی ایئر لائن تھی کہ پہلے میں نے جانا تھا مدینہ، پھر وہاں سے میرے میاں آئے ہوئے تھے لینے، تو وہاں سے گاڑیاں بیٹھ کے ہم حائل چلے گئے۔ حائل کے بارے میں دوستوں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حاتم طائی کا نام آپ نے سن رکھا ہے، حاتم طائی کا علاقہ ہے حائل، اور وہاں پر کہتے ہی ہیں کہ حاتم طائی نے، کیونکہ وہ بہت دیالو تھا، بہت سخی بادشاہ تھا، تو اس نے ایک مصنوعی پہاڑ بنا رکھا تھا، اس پہاڑ کے اوپر وہ آگ جلایا کرتا تھا، اس آگ کو دیکھ کر لوگ آ جایا کرتے تھے اس کے پاس کھانا کھانے، رہنے، رات کو سٹے کرنے، تو وہ پہلے ان کو سٹے کرواتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، کپڑے دیتا تھا، تو وہ حائل اس حوالے سے بڑا مشہور ہے۔ تو حائل جو ہے وہ علاقہ تھا جہاں پر طیب رہا کرتا تھا، تو طیب اس کو حائل لے گیا اپنے پاس، اور کہتی جب میں وہاں گئی تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک کچن تھا، ونڈو اے سی لگا ہوا تھا، اور ایک عدد واش روم تھا۔ کہتی صاف لگ رہا تھا کہ پہلے یہاں پر کوئی چھڑے رہتے تھے، اور اب جو ہے ان کو نکال کے مجھے یہاں پر رہائش دے دی گئی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا جی کہ وہاں پر اس کے پاس کوئی ولا ہے 4 5 6 کمروں کا، اور بہت بڑی رہائش ہے۔ تو کہتی میں نے اس سے پوچھ لیا کہ امی تو کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس ولا ہے، تو کہتی اس نے اس قدر برا طریقے سے مجھے جھڑکا کہ تمہاری اوقات ہے ولا کی، اور اس طرح کی بات کی، تو کہتی میں خاموش ہو گئی، میں نے پوچھا ہی نہیں۔ کہتی اب میں نے صفائی کی، اگلے دن پہلے دن تو میں تھکی ہوئی تھی، پہلے دن گھر سے بازار سے کھانا آ گیا، پھر ان کا ایک دوست تھا، کہتی ان کی ایک بیوی تھی، وہ آ کے کچھ دوسرے دن کھانا دے گئی، کہہ رہی پھر اس نے صفائی کرائی میرے ساتھ، گندم سمیٹا، میں نے اس ڈیرے کو ٹھیک کیا، گھر بنانے کی کوشش کی، دیواروں پہ نمبر لکھے ہوئے تھے، فون نمبر، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اندازہ لگایا کہ 10,000 ریال مہینہ کمانے والے یہ رہائش گاہ، یہ انداز، یہ طور اتوار نہیں ہو سکتے، اور اس نے نہ لائسنس لے رکھا تھا، یہ پتہ نہیں 10 سال سے یہاں تھا سعودی عرب میں، نہ اس کے پاس گاڑی تھی۔ تو کہتی جی کہ وہ جو ان کے دوست کی بیگم تھی، انہوں نے ان سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی، اور شائستہ ان کا نام تھا، اور شائستہ کہتی کہ میری بڑی ہیلپ کرتی تھی شائستہ بھابھی، مجھے کوئی پرابلم ہوتی تھی تو میں شائستہ بھابھی سے بات کرتی تھی۔ تو کہتی میں نے جب 15-20 دن گزر گئے اور طیب کام پہ نہیں گئے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن میں نے پھر بھی طیب سے کہا کہ طیب آپ کام پہ نہیں جا رہے، تو طیب کا جواب یہ تھا، وعلیکم السلام، تیرے باپ سے مانگ کے نہیں کھا رہا، یہ طیب کا جواب تھا۔ کہتی اس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، اور مصلی بچھا کے جیسی وہ نیت باندھنے لگا ہے، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ طیب آپ کام پہ نہیں جاتے، تو اس نے جواب دیا کہ تیرے باپ سے مانگ کے نہیں کھاتا۔ کہتی یہ اخلاقی اس کا قد تھا۔ کہتی مجھے اندازہ ہوتا گیا، میری امی مجھے فون کرتی تھی، میں کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے، سب فرسٹ کلاس ہے۔ کہتی اب جو بھابھی تھیں، یعنی طیب کے دوست کی بیوی، کہتی میں نے جب ان سے بات کرنی تو آہستہ آہستہ وہ کھلی، اور پتہ یہ چلا کہ طیب صاحب کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی، یہ اس لڑکی کو یہاں پر لے کر آئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی بڑا برا سلوک کیا تھا انہوں نے، اور وہ لڑکی 3 مہینے کے بعد یہاں کی پولیس کو بلا کے اور اسے جان چھڑا کے بھاگ گئی تھی، اس کے پاگل پن کی وجہ سے اور اس کے نہ کمانے کی وجہ سے، کیونکہ طیب صاحب کہتے تھے کہ تم نے کمانا ہے، میں نے کھانا ہے۔
کہتی اب یہ بات جب مجھے پتہ لگی، میں نے بھابھی نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا جی میرا نام نہیں لینا، لیکن یہ پہلے سب کچھ ہو چکا ہے، اور اس بچی کے گھر والے یہاں سعودی عرب بھی آئے تھے اور بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ کہتی ہے مجھے تیش کے ہمیں بتایا نہیں کہ اس کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی طلاق ہوئی ہے طیب کی، اور یہ کیسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے میرے ابا کو دھوکہ دیا۔ کہتی ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی کو بتاؤں کہ آپ چاہ رہی تھی نا کہ چچی کی بیٹی کے طرح میں بھی کسی باہر کے ملک میں جاؤں، تو آپ نے جس ملک میں بھیجا ہے وہاں آپ کا دماد ایسا نکلا۔ کہتی ہے میں بتا نہیں سکتی تھی، میں چپ کر گئی۔ کہتی امی نے پوچھنا طیب کیسا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہتی ابھی طیب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے بحث کرنی۔ کہتی وہاں سے اب یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کہتی مغلظات بکتا تھا، آپ اس کی شکل دیکھیں تو مانے نہ کہ یہ گالیاں یہ والی دیتا ہے شخص۔ اور کہتی کہ جیسی امی کی کال اگر بیچ میں آ جائے نہیں تو جی امی جان، نہیں جی 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 والدہ نہیں، یہ لیں بات کریں، یہ لیجیے رخسانہ بات کیجیے، ساتھ ہی بڑا پولائٹ ہو جاتا تھا۔ کہتی میں سوچتی تھی کس قدر کمینہ، دوغلا اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا شخص ہے یہ، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اگر یہ سب کچھ بتاؤں گی، کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہیں گے گھر بساؤ، لیکن ان کی صحت اس لیے خراب ہو جائے گی کہ وہ گھلنا شروع کر دیں گے، ماں باپ سوچتے رہیں گے ان کو شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہوگا، کچھ اور مسائل ہو جائیں گے۔ رخسانہ کہتی میں نے طے کر لیا، میں نے ان کو بتانا کچھ نہیں ہے۔ کہتی جی اس کی بدتمیزی بڑھتی گئی، بھابھی سے میں ڈسکس کرتی تھی، بھابھی بیچ میں پڑ جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک دن مجھے کہا کہ میری بات ہو گئی ہے اور کوئی انڈین اسکول ہے الخبر میں، ہم یہاں سے وہاں شفٹ ہوں گے، میں نے تمہاری سی وی بھیجی تھی، انہیں تمہیں انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے وہاں کیا کرنا تھا؟ اس نے کہا جی تم نے وہاں انگریزی پڑھانی ہے اسکول میں۔ رخسانہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو 2 ٹوک انکار کر دیا۔ میں کہا میں بالکل نہیں کروں گی نوکری، تم نے کمانا ہے، تم شوہر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہتی افتخار میں نے اتنا کہا تھا، سیدھی ایک زناٹے دار میرے منہ پہ کٹایا سا یہ ڈزن، ایک لیفٹ سے آئی ہے ڈزن۔ کہتی میں تو بالکل گھوم گئی، مجھے نہیں سمجھے، چکر آ گیا۔ کہتی میں صوفے پہ گر پڑی۔ کہہ رہی کہ 4-5 منٹ کے بعد مجھے ہوش آئی ہے، سامنے بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ نے کہا ہاں نوکری کرے گی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں جی میں نوکری کروں گی، مجھے آئندہ تم ہاتھ مت لگانا، میں نوکری کروں گی۔ کہتی چوتھے دن سامان باندھا ہے۔ سامان کیا تھا؟ ایک بیگ تھا، 4 برتن تھے۔ کہتی گاڑی کرائی، ایک ڈالا کرا اس میں رکھا، اور ان کا ایک دوست ہمیں خبر اتار گیا۔ کہتی الخبر کے اندر ایک انڈین اسکول کے اندر میرا انٹرویو ہوا، اور بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی ہمارے اسکول میں پڑھانے میں؟ میں نے کہا جی میں تو تعلیم دینی ہے، تو مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے ڈسکس کیا، پیسوں کی بات ہوئی۔ کہتی افتخار بھائی انیشلی 4700 ریال یعنی 4500 ریال میں کہتی جی میری جاب ہو گئی، اور انہوں نے کہا جی پروبیشن پیریڈ ہے اور اس میں بڑھ بھی جائیں گے، انسینٹیوز بھی ہیں۔ کہتی افتخار بھائی میں نے وہاں جاب شروع کر دی، اور مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ کہتی میں اس پاگل آدمی سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ اپنی امی کو فون کر کے بتاؤ کہ میرے میاں کی حائل میں فلاں اسکول میں نوکری ہو گئی ہے۔ کہتی میں نے امی کو فون کیا، ابا سے باتیں کی، اور میں نے ان کو بتایا کہ جی شکر ہے طیب کی نوکری ہو گئی ہے یہاں الخبر میں، سوری ایک اسکول میں، انڈین اسکول ہے۔ بڑے خوش ہوئے۔ تو امی نے تنخواہ پوچھی تو اس نے کہا کہ تو نے ہاتھ رکھ کے اس فون پہ اس نے کہا کہ تو نے کہنا 15,000 ریال تنخواہ ہے طیب کی۔ کہتی میں نے بتایا کہ 15,000 ریال تنخواہ ہے طیب کی۔ امی بڑی خوش ہوئی، امی نے بڑی مبارکباد دی۔ کہتی افتخار بھائی میں ایک ذہنی مریض، مینٹل پاگل، ایک پتہ نہیں کس طرح کے بندے کے ساتھ صرف اس لیے رہ رہی تھی، مجھے پتا تھا جب یہ ساری صورتحال میں اپنے والدین کو بتاؤں گی
تو وہ کہیں گے کہ بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم نے اسی کے ساتھ رہنا، وہی تمہارا شوہر ہے۔ کہتی میں خیر نوکری کرتی رہی اور 2 سال تک میں نے جانا بھی چاہا گھر، اس نے کہا نہیں جانا۔ کہتی میں جاب کرتی تھی، میرے سارے پیسے وہ لے لیا کرتا تھا، کارڈ اس کے پاس تھا اور خرچتا پھرتا تھا۔ اس کے بعد میری تنخواہ انکریز ہو گئی، گھر میں کچھ نہیں لے کر آتا تھا، مجھے وہاں سے رہائش مل گئی اور فوڈ ملنے لگا۔ کہتی اس کے بعد اسکول نے ہمیں یورپ بھیجا ٹیچرز کے ڈیلیگیشن کو۔ کہتی ہم یورپ کے ہم نے 3 وزٹ کیے 1 سال کے اندر، ان 3 وزٹ کے اندر ہمیں $5,000 جو ہے انسینٹیو دیا گیا۔ کہتی سارے اس نے رکھ لیے، اور 2-3 سال گزرنے کے بعد جب میں نے کہا کہ میں نے پاکستان جانا ہے، ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور امی نے بھی جب زور دیا تو اس نے کہا کہ تم نے وہاں جا کے کہنا ہے طیب نوکری کرتا ہے، یہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ مجھے میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، اور یہ نہیں بتانا کہ نوکری تم کرتی ہو۔ کہتی میں نے کہا جی میں بالکل نہیں بتاؤں گی۔ کہتی افتخار میں اسے ڈر گئی تھی اور مجبور بھی تھی۔ کہتے ہم پاکستان آئے، پاکستان آ کے وہ بالکل چوڑا ہو کے پھرتا رہا۔ اس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی جالی والی، اور سونے کی ایک مندری تھی وہ پہن کے پھر رہا تھا، انگوٹھی، اور بس ہر نماز میں اس نے کہنا آئے نماز پڑھائیں جی بسم اللہ۔ تو وہ اپنا کریکٹر اس طرح سے نبھاتا رہا کہ مسجد میں جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، ماشاء اللہ کر کے کھڑول کے اس نے کہنا ہے، اور سبحان اللہ اس طرح کے لفظ اس نے بولنے ہیں۔ لیکن وہ مجھ سے جھوٹ بلوا رہا تھا، کہتا میری امی کو، چچا کو، سب کو، کہتے میری امی نے چچی کو بار بار بتایا کہ دیکھو ماشاء اللہ اتنے 1000 ریال تنخواہ ہے اور میرا دماد اتنا کما رہا ہے۔ کہتے میری ماں کو نہیں پتا کہ اماں تیری خواہش پوری کرنے کے چکر میں تیری بیٹی رول رہی ہے، مار کھا رہی ہے اور گالیاں سن رہی ہے، اور اس کم وقت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے۔ امی خوش پھر رہی ہیں۔ کہتی جی میں جہاں جاؤں وہاں مجھے میرا شوہر بتائے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ یہ لے کر دیا تھا، فلاں سے کہنا ہے کہ فلاں کپڑے بنا کے دیے تھے۔ کہتی میں سارا جھوٹ بولتی رہی۔ کہتی کمائی میری تھی، جاب میں کرتی تھی، اور کہہ یہ رہی تھی کہ یہ کما رہا ہے۔ کہتی میں 1.5 مہینہ رہ کے واپس آ گئی، اور کہتی یہ بھی مجھے تھوڑی چھٹی ملی تھی اور کچھ 15 چھٹیاں مجھے وداؤٹ پے بھی کرنی پڑی تھیں۔ خیر کہتی میں نے جوائن کر لیا، میں پڑھاتی رہی۔ کہتی 7 سال گزر گئے، میں سینئر ٹیچر ہو گئی، میری تنخواہ بہترین ہو گئی۔ اس کے بیچ میں کہتی میرا ایک امریکہ کا بھی ٹرپ لگ گیا، اس کے پیسے بھی آئے، میرا بہترین ایک پیکیج ہو گیا، اولاد نہیں ہوئی کہتی میرے، اور میرے ماں باپ خوش باش فون پہ راضی ہیں، وہ نہیں سوچتے کہ بیٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ کہہ رہی 7 سال میں 2 چکر کہتی میں نے پاکستان کے لگائے ہیں صرف، میرا میاں جب دل کرتا ہے ٹکٹ لیتا ہے چلا جاتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے۔ کہتی افتخار بھائی اس وقت جو طیب ہے اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ پیسے سارے لے جاتا تھا، اور میں جو ہے وہ ساری پیسے کما رہی تھی اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی، دل پہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اب 10 راضی نہیں کرتا تھا لیکن منہ سے بہت کچھ بکواس کیا کرتا تھا۔ کہتی اب میں یہ سب کچھ سہ رہی تھی، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی، اور میں نے اس کو اپنی تقدیر کا لکھا مان لیا تھا۔ کہتی شخص نے پاکستان میں ایک کوئی لڑکی تھی جس کو طلاق ہو چکی تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ نکاح کیوں کیا ہے، تو اس نے مجھے کہا جی کیونکہ تمہاری یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی اور مجھے تو اولاد چاہیے، تو میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ پوری 4 نکاح کریں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرے پیسوں سے نہ نکاح ہوگا، نہ خرچہ ہوگا، اور نہ ہی میں یہ بوجھ اٹھاؤں گی۔ کہتی میں نے جب طیب کو یہ کہا ہے تو طیب نے پھر میری کٹائش کی۔ کہتی افتخار بھائی میرا بڑا دل کیا کہ اس کی پہلی بیوی کی طرح جو اس نے بات چھپائی ہے میں پولیس کو بلاؤں، اس کو اندر کراؤں اور
اس کے منہ پہ تھوک کے چلی جاؤں یہاں سے، کتنا غلیظ آدمی ہے یہ۔ اس نے پھر وہی حرکت کی، لیکن کہتی مجھے ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میری ماں، میرا باپ، میری ماں جو پورے محلے کو، خاندان کو بتاتی پھرتی ہے کہ رخسانہ سعودیہ ہوندی جی، وہ بندہ بڑے بڑے سکول چ پڑھاتا ہے، طیب سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ کہتی وہ بھرم ٹوٹ جانا تھا، وہ صحت نہیں رہنی تھی، میرے ماں اور باپ گر پڑتے اگر ان کو یہ ساری چیزیں پتہ لگتی۔ کہتی میں چھپاتی رہی، میرے بھائی کی شادی آئی، اس شخص کو میں نے کہا کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، میں نے اپنی ماں کی مدد بھی کرنی ہے، کچھ تحفے بھی دینے ہیں۔ کہتی میرے پیسے تھے، کہتی اس شخص نے ایک ٹکٹ کے علاوہ کہتا ہے 2 لاکھ روپے ہیں، لینے ہیں تو لے لو، اور میں نہیں جاؤں گا تمہارے بھائی کی شادی میں۔ کہتی میں نے منت سماجت کی کہ بری بات ہے، ایک ہی داماد ہو، لوگ پوچھیں گے کہ میاں تمہارا بہنوئی کہاں ہے، تو میرا بھائی کیا جواب دے گا؟ کہتا نہیں تم سب بدتمیز لوگ ہو، تم سے بدلہ لینے کا یہی ٹائم ہے۔ کہتی ایک ٹکٹ، اور وہ بھی سٹے تھا کوئی قطر، تقریباً 9 گھنٹے کا۔ کہتی یہ والی اس نے فلائٹ کرا کے دی مجھے، 2 لاکھ روپے دیے، اور خود پاکستان نہیں آیا وہ۔ کہتی افتخار بھائی 6 7 سال 8 سال سے میں کما کے دے رہی تھی اس شخص کو، اور وہ سب کو جو ہے نا وہ ایسے کر کے ہاتھ پھیر کر کے کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جی میں اتنے کما رہا ہوں، اور کما میں رہی تھی۔ کہتی میں روتی بھی وہاں سے ٹریول کر کے پاکستان آئی ہوں۔ امی نے پوچھا تو میں نے کہا جی کہ ان کو چھٹی نہیں ملی، اگر یہ چھٹی کرتے نوکری ختم ہو جاتی تو امی ڈر گئیں۔ تو کہتی میں پھر آتے ہوئے بھابھی سے، جو کہ طیب کے دوست کی بیگم تھی، کہتی بھابھی سے میں نے 5 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ادھار لیے، اور ان کی مہربانی انہوں نے دے دیے۔ تو کہتی خیر وہ وقت گزر گیا، شادی ہو گئی، اور کہتی جب میں واپس آئی ہوں تو میں بڑا حیران یہ ہوئی کہ یہ شخص مجھے جب دمام ایئرپورٹ سے لینے آیا تو اس کا رویہ بڑا اچھا ہوا ہوتا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا طیب خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس قدر محبت، اس قدر متانت کا مطلب؟ اس نے کہا نہیں بس مجھے احساس ہو گیا ہے، دیکھو تم میری جان ہو، تم میری بیوی ہو، تم نے اتنا کیا میرے لیے، اور بس ایک بات تم سے میں نے منوانی ہے، اس کے بعد میں ساری تمہاری باتیں مانوں گا۔ تو میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا پہلے گھر چلو۔ کہتی ہم گھر پہنچے ہیں تو دروازہ کھولا ہے تو سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتی افتخار بھائی عجیب بھدی سی عورت، تو 45 46 سال اس کی عمر، اور وہ طلاق یافتہ نہیں، وہ تو کوئی لگ رہا تھا کہ مطلب اس نے کہا تھا کہ شادی سے اگلے دن طلاق ہو گئی اس کو، لیکن وہ لگ رہا تھا کہ تقریباً 22 25 سال پہلے سہاگن رہی ہے، اس کے بعد طلاق ہوئی ہے اس کو۔ کہتی اس نے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ میری وائف ہے۔ میں نے اس کو بلا لیا۔ کہتی افتخار بھائی میری سوتن میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور سوتن بھی وہ جو ناقابل برداشت میری اماں کی عمر کی، اس کو پتہ نہیں اس میں کیا پسند آیا یا سمجھ آیا۔ کہتی میں ایک لڑکی، اور اس سے عمر میں کم و بیش 8 9 سال چھوٹی، وہ اپنے سے 20 سال بڑی عورت کو لے آیا، اور کہتا ہے جی کہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور تم نے اس کی عزت کرنی ہے، اور اس کی دلجوئی کرنی ہے، کیونکہ بڑی تکلیف سے گزری ہے۔ کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس گھر میں رہے، تم بے شک اس کو سعودی عرب میں رکھو، اس کے لیے الگ گھر لے لو، اس کو وہاں رکھو، اور میری کمائی کا 1 روپیہ بھی اس پر خرچ نہیں ہوگا۔ کہتی پہلے تو وہ اونچا بولا اس کے سامنے، تو میں نے کہا کہ اپنی اس دوسری بیوی کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو، اور اس کو کہیں بھی لے جاؤ۔ کہتی ہے بڑی پکی اور سخت ہو گئی۔ میں نے کہا کہیں بھی لے جاؤ، یہاں نہیں رہے گی۔ کہتی طیب نے چیخنا شروع کر دیا، اور میں نے اس کو جب منع کیا وہ چیخا، تو کہتی میں بھی چیخنے لگی اس کے سامنے۔ تو طیب نے مجھے کہا کہ تم ایک نافرمان بیوی ہو، اور آج تم نے جو بدتمیزی کی ہے میں بالکل تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ عورت تو یہیں رہے گی،
تم نہیں یہاں رہنا رہو, نہیں تو میرے گھر سے نکل جاؤ. کہتی افتخار بھائی مجھے بے وقت کر دیا اس شخص نے ایک جملہ بول کے, ایک ایسی عورت کے لیے جو آج وہ بیاہ کر لے کر آیا ہے اور وہ کسی بھی طرح میرے مد مقابل نہیں آ سکتی, لیکن وہ اس کو لے آیا ہے اور اس کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے. کہتی اس نے مجھے جب ذلیل کیا, کہتی میں پھٹ گئی. میں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی, آج کے بعد نہ تمہیں 1 روپیہ ملے گا, نہ تمہیں تنخواہ ملے گی, اور نہ ہی یہاں رہے گی, نکلو میرے گھر سے باہر. کہتی اب اسی کیچا تانی کے اندر اس نے پھر کٹائس کر دی میری. کہتی میں نے بھابھی کو فون کیا کہ بھابھی اس شخص کو آ کے سمجھائیں کہ یا تو یہ یہاں سے چلا جائے اس کو لے کے, یا میں پولیس کو کال کر دوں گی. اور اس کی پہلی والی بیوی والی تاریخ میں دہرانا نہیں چاہتی جو اس سے طلاق لے گئی تھی. کہتی بھابھی آئی ہیں, انہوں نے سمجھایا ہے. بھابھی اس کی سیکنڈ وائف کو اپنے گھر لے گئی. کہتی وہ رات گزر گئی افتخار بھائی. اب اگلے دن جب یہ کہتی میں اٹھی ہوں, کہتی اگلے دن چھٹی تھی, تو کہتی یہ شخص آ گیا اور آ کے میرے پیر پکڑ لیے, مجھے معاف کر دو, تم بڑی اچھی ہو, دیکھو تم نے میرے ساتھ آج تک بڑی نیکی کی ہے, تمہاری وجہ سے میرا پاکستان والا گھر چل رہا ہے, تمہاری وجہ سے میری عزت قائم ہے, اور چونکہ تم بانجھ ہو, اولاد پیدا نہیں کر سکتی, تو اس لیے میں نے اس سے شادی کی, نہیں تو مجھے کیا پڑی تھی میں اس عورت سے شادی کرتا. تو تمہاری بڑی مہربانی, تم مجھے معاف کر دو اور اس عورت کو قبول کر لو, اس کو اپنے ساتھ رکھ لو. کہتی افتخار بھائی میرے دل میں نہ اتنی گنجائش ہے اور نہ ہی اتنی برداشت میرے اندر رہ گئی ہے کہ میں اس ساری ضلالت کو برداشت کرتے کرتے جو ہے نا اس عورت کو بھی اپنے ساتھ رکھوں. کہتی ہے وہ تقریباً 20 دن سے بھابھی کے گھر رہ رہی ہے, اور یہ شخص روزانہ آ کے, کہتی میں نے اسے اپنی تنخواہ کا کارڈ وغیرہ, یہ کریڈٹ کارڈ سب کچھ لے لیا, اور اب میں ذرا تگڑی ہو گئی ہوں. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ میری والدہ کو جب پتہ لگے گا کہ مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ کر رہا ہے, تو وہ شدید بیمار ہو جائیں گے. ان کا کیا ریئیکشن ہوگا, میرے والد کا کیا ریئیکشن ہوگا. میں نے ان کی صحت خراب نہ کرنا, کہنا انہوں نے یہی ہے کہ بیٹا یہ تیرا مقدر ہے, اس کے ساتھ رہ, اور وہ تو یہ بھی کہیں گے کہ سیکنڈ وائف کو بھی برداشت کر لے, قبول کر لے. لیکن کہتی افتخار بھائی مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے, میں اب طیب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اور میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ سیکنڈ وائف کو طلاق دے. کہتی میں سوچتی ہوں کہ اپنی امی کو ساری حقیقت بتاؤں اور ان کی آنکھیں کھولوں, اور بھول جاؤں اس بات کو کہ اس ساری بات بتانے کے بعد میری ماں کی صحت کیسی رہے گی, میرے باپ کی ذہنی حالت کیا ہوگی, کیا گزرے گی. کہتی اپنے شوہر کو ایکسپوز کر دوں پورے خاندان کے سامنے, اور اس سے کہوں کہ اگر تو انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے تو رہ, ورنہ میں بھی تجھ سے ڈائیورس لے لوں گی. کہتی افتخار بھائی آپ مجھے بتائیں, میں بہت پریشان ہوں, اور وہ شخص روزانہ فقیروں کی طرح آ کے میرے پیر پکڑ لیتا ہے. کہتا کہاں وہ گھورتا تھا, مارتا تھا, کچوکے دیتا تھا, اور دانت پیس پیس کے دکھاتا تھا, بالکل مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے کہ جی میری بیوی ہے اور شرعی طور پہ میں نے اس سے نکاح کر رکھا ہے, اور اگر تم جس طرح پہلے مجھے پال رہی تھی اگر اس کو پال لو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا, اور میں کچھ ایسا نہیں کروں گا, ہم اکٹھے رہیں گے, اللہ ہمیں اولاد دے گا. کہتی افتخار بھی اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. کہتی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے, کائنڈلی آپ اپنے دیکھنے والا سے ضرور پوچھیں کہ مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, کہ جب ایک شوہر خرچہ نہ اٹھا رہا ہو, بیوی کما رہی ہو 8-9 سال سے, اور وہ شخص ایک ظالم انسان بھی ہو, ایک دروغ کو جھوٹا بھی ہو, اور پھر ایک بیوی کو پہلے طلاق دے چکا ہے جس کی خبر نہیں دی تھی, اور اب ایک اور عورت بیاہ کر لے آیا ہے موٹی سی بھدی سی, اور کہہ رہا ہے اس کو پالو اور اس کو رکھو. ایسے میں رخسانہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو رمضان میں کہانی سناتے وقت کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے اس لیے معاف کر دیجیے گا کہ ہونٹ بھی خشک ہوئے میں اور روزہ بھی لگ رہا ہوتا ہے. میں افطاری سے پہلے واک کرتے ہوئے یہ ویڈیو بناتا ہوں. ابھی کچھ دیر میں روزہ کھل جائے گا. میری گاڑی میں پانی اور کھجوریں ہوتی ہیں, میں راستے میں کھول لیتا ہوں.
تو معاف کر دیجیے گا. تو دوستو مجھے ضرور بتائیے گا کہ رخسانہ کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور رخسانہ بہن کو کیا کرنا چاہیے. اس کو کک آؤٹ کر دے, اسے طلاق لے لے, یا اس سے کہے کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے یا دوسری کو, یا اس کو ایکسپوز کر دے اور اس کو چھوڑ دے تاکہ یہ کم از کم رسوا ذلیل ضرور ہو. آخر میں صرف اتنی گزارش کروں گا دوستو, جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانے چاہیے. امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی, اصل چیز ہوتی ہے پیار, محبت, عزت. اور اگر آپ کے گھر میں اتنے پیسے آتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو آپ کا گھر محل ہے, جھونپڑی نہیں ہے. اور اگر آپ کے گھر میں بے تحاشا پیسے ہیں اور بے تحاشا خواہشات بھی ہیں اور عزت اور محبت نہیں ہے تو آپ کا گھر محل بھی ہے تو میری نظر میں وہ جھونپڑی ہے, جھکی سے بھی کم تر ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جب بھی فوکس کریں ضرورتوں کو کیجیے گا. ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. اور آخری بات, برد نہیں لائی دی, کسی سے بحث نہیں کرتے, کمپٹیشن میں نہیں پڑھتے جیسے رخسانہ کی ماں نے سعودی عرب بھیجنا تھا کیونکہ دیورانی کی بیٹی بیاہ کر دبئی چلی گئی تھی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نے آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.